میں کہہ رہا تھا کہ میں نے رکھا ہوا ہے گھوڑا اپنے شوق کے لیے، کیونکہ 3 سال ہو گئے اسے میرے پاس، تو میں یہ کہہ رہا کہ یہ رکھنا صحیح ہے یا غلط ہے، اس حوالے سے بات کرنی تھی۔ اور کوئی جوا وغیرہ بھی نہیں، کوئی شرط جس طرح کوئی اپنا جواری ہوتے ہیں جوا لگاتے ہیں یا شرط لگاتے ہیں، اس طرح بھی نہیں رکھا ہوا۔ جی، شوقیہ گھوڑا پالنا، اس میں کوئی مسئلہ ہے؟ حدیث پاک میں گھوڑے کی رکھنے کے حوالے سے مختلف روایتیں موجود ہیں کہ گھوڑا رکھا کیوں گیا ہے۔ اگر تو گھوڑا اس لیے رکھا ہے کہ اس کے ذریعے سے کسی اور کے اوپر جو ہے وہ تفاخر کرنا ہے، فخر کرنا ہے، تو پھر ایسا گھوڑا جو ہوتا ہے وہ اس کے لیے وبال ہوتا ہے، اور اللہ کی راہ کے لیے رکھا ہوا ہے اس کو، تو پھر وہ اس کے لیے ثواب کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی اس نے اس کو رکھا ہوا ہے اور اس پر جو حق بنتا ہے وہ ادا کرتا ہے، یعنی گھوڑوں کی تعداد بن جاتی ہے یا اس کے اوپر زکوٰۃ مقرر ہو جاتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے قول کے مطابق اس کی وہ زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے، اور صاحبین کے نزدیک اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی، تو اس کا حق وہ ادا کرتا ہے، تو پھر اس صورت میں یہ گھوڑا اس کے لیے جو ہے وہ ثواب کا ذریعہ بنے گا۔ تو بہرحال اگر آپ نے رکھا ہوا ہے تو کوئی اچھی نیت اس میں کر لیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی گھوڑے تھے، یہ نیت آپ کی ہوگی تو انشاءاللہ اس پر ثواب کی کوئی صورت بنے گی۔ ورنہ ویسے ہی رکھیں گے تو اگر تفاخر کی نیت نہیں ہے، تکبر کی نیت نہیں ہے، کسی کے اوپر بڑائی جتانے کی نیت نہیں ہے، تو اس صورت میں آپ کے اوپر کوئی حکم نہیں ہوگا، گناہ نہیں ہوگا آپ کے اوپر، لیکن اس کو رکھنے کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، جبکہ صرف ایسے ہی سادہ گھوڑا ہی ہے، جی، یعنی بعض اوقات تو یہ ہوتے ہیں نا کہ رکھتے ہیں، اور پھر جو شوقیہ گھوڑے رکھتے ہیں جی، تو پھر کوئی نہ کوئی فن کے مظاہرے گھوڑوں کے ساتھ کرنے شروع ہوتے ہیں۔ اچھا، کسی کو ہوتا ہے کہ گھوڑ سواری کرنا، ٹھیک ہے، تو وہ تو ایک اچھی نیتوں سے ہے اور وہ تو باقاعدہ روایات میں موجود ہے۔ کچھ پھر اس میں پڑ جاتے ہیں، گھوڑوں کو باقاعدہ ڈانس سکھانے لگ جاتے ہیں، گھوڑوں کو بھی ناچ کے میلے اور یہ چیزیں کرتے ہیں، اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ ظاہر ہے کہ اب یہ تو لہو و لعب کے لیے گھوڑا ہو گیا نا، یعنی ان کاموں کے لیے ہو گیا کہ جو شریعت مطہرہ کے خلاف ہیں، تو ان کاموں کے لیے تو گھوڑا رکھنے کی اجازت نہیں ہے، اور ایسا گھوڑا جو ہوگا وہ قیامت کے دن اس کے لیے وبال بنے گا۔ یہ بخاری شریف کے حدیث مبارکہ موجود ہے، تو اس لیے گھوڑے کا حق اس کے اندر ادا نہیں ہو رہا۔ وہ وہی ہے کہ آپ کسی اچھی نیت کے ساتھ اسے رکھتے ہیں تو اس کے اوپر اللہ پاک آپ کو ثواب عطا فرمائے گا، اور کوئی نیت نہیں ہے نہ بری نہ اچھی، تو اس کے اوپر کوئی ثواب کوئی عقاب وغیرہ نہیں ہوگا۔ اور یہ ڈانس والے تو ویسے ہی میوزک اور اس میں پتہ نہیں کتنے حرام کام کرے گا یہ۔ ظاہر ہے۔ اچھا، جو اس طرح کے میلے ہوتے ہیں بعض، یہ گھوڑوں کے ان میں ایک دن چل رہا ہوتا ہے گھوڑوں کے ڈانس کروانے کا، دوسرا دن آئے گا تو وہ کتوں کی اور ریچھ کی اور پتہ نہیں کن کن جانوروں کی لڑائیاں باقاعدہ کرواتے ہیں۔ تو یہ جانوروں کو جو پالتے ہی اس لیے ہیں، ان کو لڑائیاں کروانا، تیار بھی اس لیے کرتے ہیں، بالکل ان کو وحشی بنا دیتے ہیں بعض اوقات، تو وہ ایک دوسرے کو خود ہی مار کے، یعنی جانور ہی وہ ویسے ہی مردار ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں آپ ان؟ تو حدیث پاک میں فرمائیں کہ تحریش علی الحیوان، بین الحیوان جو ہے، یعنی جانوروں کے درمیان یہ جو لڑائی کرواتے ہیں اور اس پر ابھارتے ہیں، اس کو تو حرام قرار دیا، منع فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے۔ تو جانوروں کو اس کام کے لیے پالنا اور اس کام کے لیے تیار کرنا اور ان کا باقاعدہ اس طرح لڑائی کروانا اور مقابلے کروانا اور ان کے ذریعے سے اس طرح کی چیزوں کو اختیار کرنا، یہ تو حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے کسی صورت بھی۔ یہ جیسے آپ انسانوں کو لڑا دیں تو اسی انداز میں ان کو لڑانا ہے، بلکہ ان کے لڑانے کے اوپر تو اور زیادہ وعیدیں آئیں گی کہ یہ زبان سے کچھ کہہ نہیں سکتے۔ تو یہ جو اس طرح کی کام کرتے ہیں، اصل میں عام طور پہ ظاہر ہے کہ دینی ذہن تو ایسے افراد کا ہوتا نہیں ہے، اور نہ ہی وہ ہماری باتوں کو اس طرح سنتے ہیں، نہ توجہ دیتے ہیں۔ لیکن بہرحال جس طرح ان کا یہ جانوروں کو لڑانا یہ حرام ہے، اسی طرح سے جو لوگ تماشا دیکھنے کے لیے جاتے ہیں اور ایسے میلوں کی رونقیں بڑھاتے ہیں، یہ بھی ناجائز و حرام کام ہے، ان کو بھی اس سے بچنا یہ لازم ہوگا۔ ٹھیک ہے۔